بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینز۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے، اس لیے میری ویڈیو کو واچ کریں۔ تو قصہ شروع کرتے ہیں۔ کل کے حصے میں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کی طرف سے ایک بیماری لگ گئی تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا، تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو اب آگے قصہ شروع کرتے ہیں۔ تو جب ان کی بیوی نے ان کو کہا حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سے دعا مانگے، تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی قسم کہ 80 سال تک اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، اب مجھے اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اس پہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ خاموش ہوگی اور کہنے لگی یہ کتنے دن ایسی آزمائش میں ہم گزاریں گے۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بیوی کام کے لیے گئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو کام پر نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کی جو شوہر کی بیماری ہے وہ آپ کے ذریعے ہم لوگوں تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ چھوت کی بیماری ہے۔ اس لیے لوگوں نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کہ آپ واپس چلی جائیں اور ہم آپ کو کام پر نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سورۃ انبیاء میں بھی اس کا ذکر ہے، حضرت ایوب کی بیماری کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے دعا نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ یہ شیطان کا کام ہے، جو میں بیمار ہو گیا ہوں اس کی ذمہ داری اللہ پاک کو نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک تو الرحمن الراحمین ہے، تو بہتر جانتا ہے، اور اللہ پاک بہتر جانتا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، لیکن میں اس پر صبر کروں گا کیونکہ اللہ نے مجھے 80 سال تک اس سے نوازا ہے، عیش و عشرت کی زندگی سے، اور 80 سال تک ہی میں اس بیماری میں مبتلا رہوں گا۔ اس کا ذکر احادیث پہ بھی آیا ہے اس بیماری کا کہ انہوں پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پاک کو ان کی یہ دعا اتنی زیادہ پسند آئی، اللہ کی انہوں نے دعا نہیں کی تھی، صرف صبر کی دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے صبر عطا فرما۔ اس پر اللہ پاک اتنے زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ اے ایوب تو زور سے زمین پر پاؤں مار، اور اس سے پانی کا ایک چشمہ برآمد ہوا اور آپ نے اس سے نہائے، اور جب نہائے تو بیرونی بیماری ختم ہوگی، اور پانی جب پیا چشمے کا تو اندرونی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ اللہ پاک نے انہیں اس بیماری سے نجات دے دی۔ ادھر جب بیوی گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک تندرست شخص بیٹھا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک شوہر تھا یہاں بیمار اور لاغر حالت میں تھا، آپ نے کیا اس کو دیکھا ہے؟ وہ ہو بہو آپ کی طرح نظر آتے تھے۔ تو اس پر جب وہ تندرست تھے تو بالکل آپ کی طرح دکھتے تھے۔ تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا ہی شوہر ہوں۔ تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ اس کے بعد کیا ہوا گائز کہ وہ تندرست ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کی بیوی کو بھی اس چیز سے نوازا۔ رہا سوال جو انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ جب میں تندرست اگر ہو گیا تو میں بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، اس پر انہوں نے اللہ نے حکم دیا کہ آپ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنائیں اور اس سے اپنی بیوی کو ماریں تو آپ کی وہ منت پوری ہوگی۔ منت پوری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان کو اللہ پاک نے 26 بیٹوں سے نوازا تھا۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ ان کے 26 بیٹے تھے اور اس کے علاوہ بیٹیاں بھی تھیں۔ اللہ پاک نے سورۃ انبیاء میں کہا کہ ہم نے ایوب کے صبر کے بدلے میں اس کی جوانی لوٹا دی اور اس کو خوب دولت سے نوازا۔ ان کے جانور بھی واپس آ گئے، اولاد بھی واپس آ گئی، ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس واپس آ گئی۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایوب غسل کر رہے تھے تو ان کے اوپر ٹڈیوں کی بارش ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ ٹڈیاں جو تھی وہ سونے کی ٹڈیاں تھی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ ساری ٹڈیاں جمع کی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایوب ہم نے تمہارا مال تمہیں واپس کر دیا۔ تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں جی ہاں اللہ پاک آپ کا شکر ہے، لیکن میں آپ کی نعمت سے دور نہیں ہو سکتا، آپ کے شکر سے دور نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے تمام چیزیں میری واپس کر دی ہیں، یہ آپ کا میرے پہ احسان ہے۔ یہ تھا گائز آج کا قصہ۔ تو یہ دعا جو حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے یہ آپ سے میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، تاکہ آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی یہ دعائیں کو شیئر کریں، اور جس طرح
اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر دیا، اس طرح اللہ پاک ہمیں بھی سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں پہ صبر بہت کم ہے، ہم چھوٹی سی بیماری میں، چھوٹے سی مشکل میں اللہ پاک پہ شکوہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیا۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے حضرت ایوب علیہ السلام، جنہوں نے اپنی بیماری کے اوپر صبر کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ آزمائش دی ہے اور اللہ نے مجھے آرائش بھی دی تھی اور اب مجھے آزمائش دی ہے، اس پر میں اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ جو آزمائشیں ہمارے پہ آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ آزمائش میں صبر عطا فرمائے، اور ہمیشہ آزمائش میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما۔ تو جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے صبر دیا، ہم سب کو بھی اللہ پاک ایسا ہی صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ وظیفہ ہے، اس پہ عمل کریں اور میرے چینل کو فرینڈ اینڈ فیملی سے شیئر کریں۔ تو ایسے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نبی کے قصے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔